پیدا گیلان میں ہوئے. گیلان ایک شہر ہے ایران کا. ایران کے ایک قصبے کا نام گیلان ہے. پیدا غوث اعظم گیلان میں ہوتے ہیں اور بغداد تشریف لے جاتے ہیں چھوٹی سی عمر میں. جب اللہ نے حکم فرمایا تو والدہ سے اجازت لے کر کہتے امی جان ابھی مجھے علم اور حاصل کرنا ہے, میں مجھے اجازت دیجیے میں علم حاصل کرنے کے لیے چلو. تو والدہ ماجدہ فرماتی ہیں بیٹا ٹھیک ہے, اللہ نے مجھے اپنے دین کے کام کے لیے پیدا فرمایا, ہم نہیں رکھیں گے, آپ جائیے علم حاصل کرنے کے لیے. تمہاری ہماری ملاقات اب جو ہے محشر کے دن ہوگی, حشر کے دن ہماری ملاقات ہوگی. والدہ ماجدہ نے بھیجا, غوث اعظم چلے بغداد پہنچے. میں واقعہ نگاری کرنا نہیں چاہتا, جن جن تکالیف سے ہوتے ہوئے گزرے اور بغداد پہنچے. بغداد میں اس وقت جامعہ نظامیہ ایک مدرسہ تھا, علم کا بڑا مرکز تھا. بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے علماء, مفکرین پڑھانے والے وہاں پر. جامعہ نظامیہ بغداد شریف میں آپ نے داخلہ لیا. داخلہ لے کے باضابطہ قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کیا, قرآن اور حدیث کو پڑھا اور رات دن پڑھتے رہے. پہلے کے زمانے کے واقعات غوث اعظم بیان فرماتے ہیں. بغداد میں ایک مرتبہ قحط پڑا. میں نے غوث اعظم سے پوچھا عالم ارواح میں یا غوث اعظم اے پیروں کے پیر, آج کل کا پیر تو ہمیں کہتا ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اے غوث اعظم آپ مدرسے میں نظر آ رہے ہیں, آپ پیروں کے پیر ہیں, آپ تو اب پیدائش اللہ میں ولی ہیں, پھر آپ کے مدرسے میں آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, تفسیر پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, تو سنو اللہ کے نبی نے یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہی ہے کہ جو میرے دین کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. لوگوں سنو, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کون جو دین کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. غوث اعظم اس راستے پر تھے. غوث اعظم دین سیکھ رہے تھے اور جو تکالیفیں آپ کو برداشت کرنی پڑی. آپ فرماتے ہیں بغداد میں قحط پڑا تو کبھی مجھے وہ چیز بھی کھانے کو نہیں ملتی جو جا کر کھاتے. ہری گھاس کھانے کے لیے ہم دریائے دجلہ کے کنارے گئے. میں نے دیکھا مجھ سے پہلے کئی لوگ وہاں پر گھاسوں کو چن چن کر, ہری گھاسوں کو چن چن کر توڑ کے کھا رہے ہیں. میں نے اپنے آپ کو لگا دیکھا دے رک جا, اللہ کے بندے اپنا پیٹ ان گھاس سے بھر رہے ہیں, اگر تو کھا لے گا تو کسی درویش کے پیٹ کا حصہ تیرے پیٹ میں چلا جائے گا. میں نے اپنے آپ کو روکا. غوث اعظم کو دیکھو بھوکے رہے, پیاسے رہے, لیکن پڑھنے کو نہیں چھوڑا, پڑھنا انہوں نے نہیں چھوڑا, مدرسے کو انہوں نے نہیں چھوڑا, کتابوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اور آج وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ کتابوں سے تمہیں کیا ملتا ہے, علماء سے تمہیں کیا ملتا ہے, اہل علم سے تمہیں کیا ملتا ہے. بڑی عجیب بات ہے, بڑا عجیب بات ہے. کس مذہب کی تعلیم دے رہے ہو, کس مذہب کی بات کر رہے ہو, تم تو دہیا ہو چکے ایسا نہیں آتا ہے. کیا تم کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, تمہیں کچھ پتا نہیں ہے. میرے اہل علم کے مقام مرتبے کو جانو, علماء کو دیکھو, یہ غریب نواز ہو کیا مدرسے میں نظم نہیں آ رہے ہیں. ذرا دیکھو یہ داتا گنج بخش علی ہجویری ہے, لاہور میں جن کا مزار مقدس ہے, جن کو غریب نواز کو بھی اس بارگاہ سے نعمت حاصل ہوئی ہے, وہ سید علی عثمان ہجویری سرکار داتا گنج بخش لاہوری علی رحمہ, جن کے متعلق غریب نواز نے فرمایا تھا کہ جو ہے ایسے پیرے کامل ہے, ناقصارہ پیرے کامل اور کامیاب رہنما. آپ میں جو ہے پیر کامل پیروں کے رہنما ہے اور ناقصوں کے لیے پیرے کامل ہے. کون, یہی حضرت داتا گنج بخش سید علی ہجویری. ان کے علم کا شوق دیکھو. محمود غزنوی کا زمانہ ہے, محمود غزنوی کے زمانے میں افغانستان کے اندر غزنی کے اندر بہت بڑا مدرسہ قائم کیا محمود غزنوی نے. بے شمار دنیا کے علماء غزنی کے اندر جمع محمود غزنوی کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. وہیں پر پڑھنے کے لیے داتا گنج بخش علی ہجویری کو حسینی سجد کو بھیجا گیا. داتا گنج بخش علی ہجویری صبح سے لے کے شام تک کتابوں میں ایسے ماہر رہتے کہ دنیا داری کا پتہ نہیں چلتا. حتیٰ کہ آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ ہم نے سید علی ہجویری کو جب پڑھتے دیکھا تو ایسا پڑھتے دیکھا کہ صبح سے شام ہو جاتی, نہ کبھی پانی مانگتے نہ کبھی کھانا مانگتے. جب دیکھو
اور پڑھ رہے ہیں, کبھی حدیث پڑھ رہے ہیں, کبھی فقہ پڑھ رہے ہیں, کبھی جو ہے تفاسیر قرآن کی پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. استاذ مجبور ہو کر کہتے ہیں سید علی حجویری تمہیں کیا ہو گیا ہے, نہ پانی پوچھتے ہو نہ کھانا پوچھتے ہو, ہمیشہ کتابوں سے لگے رہتے ہو, پڑھتے رہتے ہو. آپ فرماتے ہیں آپ نہیں جانتے ہم طالب علم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, فرشتے ہمارے لیے پر بچھاتے ہیں. ذرا اندازہ لگائیے علم کی کتنی اہمیت ہے, علماء کی کتنی اہمیت ہے. داتا گنج بخش علی حجویری علماء کی اہمیت کو, علم کی اہمیت کو سمجھا, تبھی تو مدرسے میں داخلہ لیا. اور پیدائش سے اللہ کے ولی اور ایسے اللہ کے ولی تو جن کے بارگاہوں سے اولیاء اللہ بھی نعمتیں پاتے ہیں, اور ایسے داتا گنج بخش علی حجویری صبح سے شام ہو جاتی, توجہ کھانے پینے کی طرف نہیں جاتی, صرف کتابوں پر توجہ رہتی. ایک دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں, ہمارے بزرگوں میں علم کا شوق کیسا تھا دیکھو. ایک دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں, بادشاہ محمود غزنوی ایک دن آپ مدرسے کے سروے کے لیے آئے, مدرسے کے سروے کے لیے, مدرسہ دیکھنے کے لیے جو مدرسہ میں چلا رہا ہوں وہ مدرسہ کیسے چل رہا ہے, بچے کیسا پڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب بادشاہ آتا ہے, کسی جگہ بادشاہ چلا جاتا ہے تو لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے. میں مثال نہیں دینا چاہتا, آج کل کے لیڈروں کو دیکھو, کہیں کوئی لیڈر پارٹی کا چلا جائے تو لوگ, ہمارے لوگ بھی قوم کے بہت دعائیں کرتے ہیں, اور سامنے ہر کوئی سامنے رہنا چاہتا ہے لیڈر کے, ہر کوئی لیڈر سے ملنا چاہتا ہے, سیلفی لینا چاہتا ہے, ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے. کیا کیا لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں. لیڈروں کو دیکھ کر ایم ایل اے ہو, ایم پی ہو یا کوئی لیڈر ہو, لوگ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ علاقے کا لیڈر ہے. محمود غزنوی تو بڑا بادشاہ تھا, اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا. وہ سروے کے لیے آیا تو اس زمانے میں بھی لوگ ایسے ہوتے تھے, بادشاہوں کو دیکھنا چاہتے تھے, بادشاہوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. آپس سے باہر ہو گئے, لوگوں کو اعلان کر دیا جائے کہ بادشاہ مدرسہ آنے والا ہے. مدرسے میں پڑھنے والے اور طلبہ بھی تھے اور بچے بھی تھے, سب لوگوں کو خواہش پیدا ہوئی کہ بادشاہ کو دیکھیں. سب لوگ دوڑ کر چلے گئے. جب بادشاہ دروازے سے مین دروازے سے انٹر ہوئے, اندر داخل ہوئے, تو سارے بچے دوڑ پڑے محمود غزنوی سے ملنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, اس سے ملاقات کرنے کے لیے. سارے بچے دوڑ پڑے, لیکن داتا گنج بخش علی حجویری ایک کونے میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ایک کونے میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کروا رہے ہیں. ایک استاد نے دیکھا کہ بچہ کیا کر رہا ہے. اتنے میں کیا ہوا, محمود غزنوی سروے کرتے کرتے آیا, داتا گنج بخش علی حجویری کے کمرے میں آیا, دیکھا تو آپ کونے میں بیٹھے تلاوت کروا رہے ہیں. انہیں کوئی توجہ نہیں ہے, حالانکہ گڑبڑ ہے, بہت زیادہ شور و غل ہے, بادشاہ دیکھ رہا ہے, بادشاہ آ چکا ہے, لیکن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ایک لمحے کے لیے بھی توجہ نہیں کرتے, ایک لمحے کے لیے بھی توجہ نہیں کرتے, قرآن پڑھنے میں مشغول ہے. وہاں پر محمود غزنوی رکتا ہے, رک کہتا ہے میں جب مدرسہ آیا میں دیکھنے لگا کہ یہاں کے لوگ پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, اچھا بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے مدرسے میں, ہمارے مقصد میں ہم کامیاب ہیں کہ نہیں ہے. جو علماء اسلام کی اور ہمارے اسلام کے آئین اور قوانین کی حفاظت کریں, ایسے علماء مدرسے میں تیار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. میں آیا, مگر جب یہاں دیکھا تو بہت سارے بچے سب مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے. میں نے سوچا جن بچوں کے اندر بادشاہوں کو دیکھنے کی خواہش ہو, دولت اور تخت و تاج کی خواہش ہو, وہ کیا دین کی خدمت کریں گے. مجھے تو یہ مدرسہ بند کرنا چاہیے, میں تو مدرسہ بند کر دوں. میں نے یہ سوچا تھا, لیکن ایک طالب علم کو میں نے دیکھا جس کے پاس بادشاہ کی کوئی قدر نہیں ہے, دنیاوی بادشاہوں کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے. وہ ایک بچہ ہے, اس کا نام کیا ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اس بچے کو بلائیے جو کونے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور میرے اوپر بھی اس کی توجہ نہیں ہے. وہ پوچھا گیا سید داتا گنج بخش علی حجویری کو, انہوں نے کہا دنیا کے بادشاہوں سے مجھے کیا کام, مجھے تو غلامی رسول سے کام ہے, مجھے تو رسول اللہ کا سچا غلام بننے سے کام ہے, اور میں رسول پاک کا سچا وفادار ہوں. میں اسی وقت بنوں گا جب قرآن کی تعلیمات کو حاصل کروں گا, قرآن کو پڑھوں گا, احادیث کو پڑھوں گا. یہ ہمارے بزرگان دین میں علم کا شوق تھا. آج علم کا شوق کہاں پر ہے,
आज हमारी तवज्जो कहां पर है? आज हमारी तवज्जो का मरकज मोबाइल बना हुआ है। आज हमारी तवज्जो का मरकज मोबाइल बना हुआ है। घंटों मोबाइल के ऊपर हम गुजारना पसंद करते हैं, घंटों मोबाइल के ऊपर अपना वक्त जाया करना पसंद करते हैं, लेकिन दीन सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, कुरान को सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, दीन के तालीमात हासिल करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मुसलमानों, अपने हालात पर गौर करो, अपनी जो है जिंदगी का मुहासबा करो, अपने आमाल का मुहासबा करो। क्या तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि तुम कुरान को सीखो? क्या तुम्हारे लिए जरूरी है कि कलाम इलाही को तुम सच्चे अंदाज में, अच्छे अंदाज में पढ़ना सीखो? कुरान का पढ़ना क्या है? तुम्हारे जिंदगी में जितने मसाइल हैं, तुम्हारे जिंदगी के जितनी मुश्किलें हैं, तुम्हारी जिंदगी के जितनी मुसीबतें हैं, तुम्हें कहीं और जाकर बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम कुरान को पढ़ते रहो, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान करेगा, हर मुसीबत को दूर करेगा। जो बंदा मोमिन अपने जिंदगी के आसाब मनाइन को बाजू रखे और अल्लाह की इबादत में लग जाए, उसके कलाम को पढ़ने में अपने दुनियावी चीजों को भूल जाए, तो फिर अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सवाल। जरूरत इस बात की है कि हम तवज्जो करें कुरान की तरफ, हम तवज्जो करें इल्म उलूम इस्लामिया की तरफ, हम तवज्जो करें उलमा की तरफ, हम माशरे सोसाइटी में रहने वाले उलमा की इज्जत करें। हम जब तक उलमा की इज्जत नहीं करेंगे, हम जब तक उलमा का एहतराम नहीं करेंगे, हम जब तक उलमा के पास जाने अदम तय करके इल्म नहीं सीखेंगे, बताइए हमें क्या पढ़ना आएगा, हमें क्या बताना आएगा? आपने नहीं देखा क्या जो दीन आम तक ऐसी ही पहुंचा है? हजारों लाखों करोड़ों अरबों उलमा दुनिया में पैदा हुए जिन्होंने मेहनतें की, मशक्कतें की, अहादीस की किताबों को मुरत्तिब किया। आप देखें, अहादीस की किताबों को मुरत्तिब किया और अहादीस को देखा, अहादीस को लिखा, अहादीस को पढ़ा और लोगों तक पहुंचाया। दीन आम तक पहुंचा। दीन कुरान में है, दीन हदीसों में है, दीन उलमा के फुक़हा के फुक़हा इकराम की फिक़ही मज़ाहिब की किताबों में है, लेकिन हमारी जिंदगियों में वो दीन नहीं है। जो कुरान में है वो जिंदगी में हमारे नहीं है। हमें चाहिए कि वो उलूम को हमें हासिल करना है, हमें जिंदगी के तर्ज जिंदगी को बदलना है। इस्लामी कल्चर, इस्लामी तहजीब को फरोग़ बगैर इल्म के तक़वा में नहीं आता। याद रखो मुसलमान, बगैर इल्म के तक़वा भी हासिल नहीं होता। अगर आप मुत्तकी परहेजगार बनना है तो आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, आपको इल्म सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आपका मजहब आपको क्या कहता है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान आपसे क्या कहते हैं, आपको जानना पड़ेगा। पर ये वजह थी कि हमारे बुजुर्गों ने दीन को जाना। आज भी वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी तालीमात सारी दुनिया के अंदर फैली हुई है। उनका आस्ताना आज भी इस्लाम की पहचान और अलामत बन गया है। आप देखें, जिन बुजुर्गों ने जितना इल्म हासिल किया, अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत दिया। हम कहां तक अर्ज़ करें? कितने मिसालें आप हज़रात के सामने दें। एक बुजुर्ग बताइए कि जो जाहिल जहालत में जिंदगी गुजारी हो, जब कभी मदरसा का गए हो, किसी आलिम के पास न बैठे हो, किसी आलिम से इल्म सीखा हो और पूरे अल्लाह के वली बने हो, एक तो बताइए, कोई एक भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हर अल्लाह के वली को हम ये बता सकते हैं कि वो मदरसा में नजर आता है, किताबें पढ़ता हुआ नजर आता है, इल्म हासिल करता हुआ नजर आता है। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के ये उलमा है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा है जो अंबिया के वारिसीन है। विरासत का अजीम हिस्सा है, जो शरीयत का इल्म है वही उनकी विरासत का हिस्सा है और ये अंबिया के वारिसीन है उलमा। और यही वजह है कि इल्म हासिल करने के लिए ऐसे ऐसे मकामात उन्होंने फरमाए। हम कहां तक आपस बहस करें आपके सामने। हजरत इमाम मुस्लिम शरीफ जिन्होंने लिखी, सियासत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी किताब मुस्लिम शरीफ, हदीस की किताब, बड़े मुहद्दिस इमाम मोहम्मद मुस्लिम, इमाम मुस्लिम बड़े बुजुर्ग। एक दिन इनसे किसी ने जाके हदीस पूछी। क्या पूछा? हदीस के मुतालिक सवाल किया। घर गए, जाके हदीस को तलाश करने लगे, हदीस को तलाश करने लगे। कोई साहब तशरीफ लाए,
تحفے میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا دیا. حضرت یہ کھجور ہے آپ کے لیے لایا ہوں, بازو پھینک دیا. یہ حدیث تلاش کر رہے تھے, تلاش کرتے کرتے کھجور کھاتے گئے, کرتے گئے کھجور کھاتے گئے, کرتے گئے کھجور کھاتے گئے. ان کو ذہن نہیں رہا, خیال نہیں رہا, تلاش کرنے میں ایک ٹوکرا کھجورا کھا دیا. تلاش کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا. علم کی تلاش میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شہیدوں کا ثواب ہوتا ہے. یاد رکھو مسلمان, بہت بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے اہل علم حضرات کے لیے. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک بندے گزرے ہیں جنہوں نے علوم کے دریا بہائے ہیں, علم دین کو بہایا ہے, علم دین کو سکھایا ہے. ماضی قریب کے ایک بزرگ تھے جن کا بھی ورث ہے, تاج الشریعہ علامہ شاہ محمد اختر رضا خان علیہ رحمت رضوان. کبھی آپ کے معمولات زندگی کے تعلق سے آپ نے سنا لوگ کرامتیں سن کر متاثر ہوئے کہ بڑی کرامت بتائی دیجیے, کسی کو زندہ کر کے احوال ہو گئے, پڑھا دے گئے, پڑھا دے گئے. تاج الشریعہ زندگی بھر علم سیکھتے تھے, سکھاتے تھے, زندگی بھر نہیں کام کیا ہوگا. فجر کی نماز پڑھی, وظائف پڑھے, اشراق اور چاشت پڑھی, ناشتہ کیا, مدرسہ گئے. اس کے بعد قرآن اور احادیث کو پڑھانے لگے. پھر جب یہ کلاسز ختم ہوئی, فتاووں کو دیکھا, فتاوا لکھنا شروع فرمایا. 11-12 بجے تک یہ مسئلہ چلا. 11 اور 12 کے درمیان تخصص فی فقہ کی جماعت, جو فقہاء کرام کی جماعت جو علم فقہ حاصل کرتے ہیں, وہ طلبہ مدرسے کے آگے ان کو فقہ کی تعلیم دی, دینی مسائل سکھانے لگے. پھر نماز ظہر کی اذان ہوئی, ظہر کی نماز ادا فرمائی, کچھ دیر قیلولہ فرمایا سنت کے مطابق. ظہر کے بعد کچھ دیر لیٹنا یہ رسول پاک کی سنت ہے. ہاں, یہ کب معلوم ہوگا آپ کو؟ جب پڑھیں گے تبھی تو معلوم ہوگا. قیلولہ فرمایا, بیدار ہوئے. پھر اس کے بعد پھر مدرسہ گئے یا دارالفتہ میں بیٹھے اور فتاووں کو جواب لکھنے لگے. عصر کی اذان تک, عصر کی اذان ہوئی. عصر کی نماز کے بعد آپ کا معمول تھا روزانہ, میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا, دلائل الخیرات شریف پڑھنے لگے. روزانہ ایک چیز پڑھتے تھے, دلائل الخیرات شریف پڑھا. مغرب ہو گئی, مغرب کے بعد کچھ وظائف, وہ وظائف کو مکمل کیا اور پھر دارالفتہ میں آئے. عشاء کی ادا ہوئی, عشاء کی نماز پڑھا. عشاء کی نماز کے بعد کھانا تناول فرمایا اور پھر کچھ دیر چہل قدمی فرمائی اور پھر واپس درسگاہ میں آتے ہیں اور رات میں بیٹھ کر پھر لوگوں کے سوال و جواب یا پھر کتابوں کو لکھواتے ہیں کہ فلاں کتاب لکھو. کوئی فقہ کے اوپر کتاب لکھی جا رہی ہے, کہیں حدیث پر کتاب لکھی جا رہی ہے. آپ املا کرا رہے ہیں, باضابطہ لکھا رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک صرف یہی کام, پڑھنا پڑھانا, پڑھنا پڑھانا. اور زندگی کی سب سے بڑی کرامت تاج الشریعہ کی کچھ اور نہیں کی گئی. یاد رکھو مسلمانوں, کہاں ہو تم لوگ؟ یہ اللہ کے ایک بندے ہیں, یہ علماء اکرام ہیں, اور ان کی زندگیوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں دور رکھو. کہ علماء تمہیں لڑائی کرتے ہیں, علماء تمہیں بھٹکانے والے, فرقہ بندی کرتے ہیں. حق کی تعلیم دینے والے علماء صبح قیامت تک رہیں گے اور برابر حق کی دعوت دیتے رہیں گے. ایک واقعہ آخری بیان کرتے اپنی بات مکمل کریں, بہت وقت ہو گیا ہے, 2 منٹ کے اندر بیان کروں. خلیفہ ہارون رشید, عباسیہ دور کا خلیفہ, بڑا غصے والا, میں اس کا جلال بیان کرتا, وقت نہیں ہے. اپنے بیٹے مامون رشید کو حضرت امام کسائی ایک بڑے بڑے محدث تھے, امام کسائی کے پاس پڑھنے کے لیے چھوڑا. امام کسائی کو کہا کہ میرے بیٹے کو پڑھانا ہے, بادشاہ کا بیٹا, خلیفہ کا بیٹا. امام کسائی نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھیج دیجیے. نہیں, آپ ہمارے محل آ کر پڑھائیے.
کیا ہم پڑھانے کے لیے کہیں نہیں آتے؟ پڑھنا ہے ہمارے گھر آؤ، ہماری وہی حجرے میں جھوپڑی میں آؤ، وہیں پہ علم حاصل کرو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں وہیں پر حاصل کرنے کے لیے بھیجوں گا۔ پھر کہا ایسا کیجئے، میرا بیٹا چونکہ شہزادہ ہے، جب وہ آپ کی جماعت میں پہنچے سب سے پہلے اسے پڑھائیے، سب سے پہلے اسے سبق دیجئے۔ امام قصائی فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہوگا، جو پہلے آئے گا پڑھایا بھی پہلے اسے جائے گا، پڑھایا بھی پہلے اسے جائے گا، امام قصائی نے فرمایا۔ پھر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چلیے ایک بات کو میں مان لیتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ اپنے لشکر و سپاہ کے ساتھ اس دستگاہ کے سامنے سے گزر رہا تھا، اسی دستگاہ کے باہر امام قصائی وضو فرما رہے تھے، امام قصائی وضو فرما رہے تھے، بادشاہ گزر رہا تھا۔ بادشاہ کا بیٹا مامون رشید امام قصائی کے پیروں پر پانی ڈال رہا تھا، امام قصائی ہاتھوں سے پیروں کو لگا کے دھو رہے تھے۔ باپ نے منظر دیکھا، نیچے اترا گھوڑے سے، کوڑا لیا سپاہی کا، اپنے بیٹے کی پیٹھ پر زور سے مارا، مار کے کہتا ہے اے مامون رشید نالائق، اتنا بھی ادب نہیں جانتا، تم پانی ڈال رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ تم ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے تیرے استاد کے پیروں کو رگڑ کر۔ یہ ادب تھا، اس زمانے کے بادشاہوں نے علماء کے ادب کو سکھایا، لیکن آج قوم کے اندر علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یا عبداللہ سبق باقی اس قصہ لطیف بھی ناتمام ہے جو